مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا، جس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج آپ کے یہ جن کئی آپ نے صحافیوں کے نام لیے، اس میں آپ کے بائی دا وے لیڈرز بھی شامل ہیں، وہ آج ہمیں جب سویلین بالادستی کے لیکچرز دیتے ہیں نا، ہمیں اس بات کا، میں چلے اپنی بات کرتا ہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ خود بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج کر کے یہ ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں. آج آپ بیٹھ کے ہمیں سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. ادارے کو اپنے حدود سے نکالنے والے بھی آپ ہیں، ان کا بازو پکڑ کے، ان کی انگلی پکڑ کے کھینچنے والے آپ لوگ ہیں. اچھا، ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا آ رہا تھا. ہم نے تو نہیں، ایسی کوئی بات ہم نے تو وہی جو بکس میں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے لگوایا ایک پیج پہ بجٹ پاس کروانے کے لیے ان سے آپ نے درخواستیں کی جی بندے پورے کر کے دیں. بجٹ پاس والے پہ بھی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی ڈی جی آئی ایس آئی فیاض حمید کی پوسٹنگ کہیں اور ہو چکی ہے. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ فیاض حمید صاحب پشاور چلے گئے، پہلے پشاور پھر بھاولپور، پہلے بھاولپور پھر بعد میں پشاور گئے تھے غالباً. نہیں، پہلے پشاور پھر بھاولپور گئے تھے. تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آ گئے اور میں پارلیمنٹ میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا جن کا کام تھا کورم پورا کرنا. جس صاحب کا کام جو تھا کورم پورا کرنا تھا. کرنل صاحب؟ نہیں، کرنل صاحب نہیں. اب کرنل لیاقت کی بات کریں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ایک ایم این اے کی بات کر رہا ہوں. اوکے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کا کام تھا اور اسی طریقے سے ویب کا کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیٹھے تھے. اچھا، تو اب ٹیبل کے اوپر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس، ایک منٹ ٹھہرے نا، مجھے ذرا آپ نے کسوٹی شروع کر دی، مجھے کھیلنے تو دے. وہ تو عامر مغل صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب کا، عامر ڈوگر صاحب. نہیں، مجھے بعد سے پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا. اچھا، کس طرح سے پورا کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ ٹیبل کے اوپر آپ کے پاس جناب چارٹر پلین بھی ہے، ہیلی کاپٹر بھی ہے، ایئر ایمبولینس بھی ہے. کیونکہ کچھ آپ کے جو تھے، جو ہمارے ہاؤسنگ منسٹر اس وقت ہوتے تھے طارق بشیر چیمہ صاحب، وہ تو اپنا سیدھا چارٹر پلین مانگتے تھے کہ بھاولپور مینوں جڑے نا تسی جہاز بھیجو. بڑے کچھ جینون کیسز تھے. مثال کے طور پہ ایک ایم این اے ہمارے کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. اور اب فیٹف کی لیجسلیشن تھی، کوئی بل تھا جس کو پورا کرنا تھا، تو وہ ہمیں منگوانا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ تو چلے مجبوری ہے، کسی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے منگا رہے ہیں. اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے اور پہلے سے بھی ہوتا آ رہا تھا کہ آپ نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں. بٹ اس میں جو ہمارے کیا نام ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عامر، جو کراچی سے جو ہمارے اینکر جیو کے تھے، جو ڈاکٹر عامر لیاقت، وہ فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں عامر لیاقت صاحب ہاں جی کدھر ہیں؟ تو وہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، پلٹ گئے. تو وہ کہا جی میں پہنچ گیا ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں فلاں. تو انہوں نے کہا جی مجھے لوکیشن بھیجیں. ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی فون بند کیا نا، تو وہ صاحب نے کہا کہ جی ذرا چیک کرو آئی ایس آئی سے ان کی لوکیشن کدھر ہے اس وقت یہ. ٹھیک ہے. تو میں ایک دم ذرا شاک کہ یار وہ پیج تو نیا، تو آئی ایس آئی کیسے آپ کو سپورٹ کرے گی اس بل میں؟ ظاہر ہے وہ ان کی ضرورت تھی تو وہ کر رہے تھے. تو اگلے دن وہ صاحب آئے، عامر لیاقت صاحب، تو باہر ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیسے؟ تو وہ میں آیا نہیں، میں لایا گیا ہوں. تو وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ لانے والے جو تھے وہ لے آئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے، یا ایک اور بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی بل ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ایم کیو ایم ان سے پوچھتی تھی، باقی آپ کی کاف لیگ، آپ کی باقی سارا کچھ وہ انہوں نے ہی پورے کر کے دینے تھے جنہوں نے وہ نمبر. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن میں 2 سیٹیں وفاق کی، کیپٹل ٹیریٹری کی ہماری، تو 2 میں سے ایک جیتے ہیں، ایک ہار جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور پھر جس کے بارے میں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی کہ ایک رپورٹ پھر ان کی طرف سے یہ بھی آئی تھی کہ شندانہ گلزار نے جو ہے وہ یوسف زا گیلانی کو ووٹ دیا تھا. اب یہ وہ میرے گرجز ہوتے ہیں جو میں، ظاہری بات وہ آئی تھی رپورٹ، تو ہم نے اس بنیاد کو، ظاہر ہے ہمارے ممبرس تھے نا جنہوں نے گیلانی کو ووٹ دیا تھا، وہ 7-8 لوگ. تو اگر اس پہ بات کی جائے تو اس میں کوئی انتشار، آپ سمجھتے ہیں شندانہ گلزار نے گیلانی کو ووٹ کیا تھا؟ میں نے تو یہ بالکل یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ انہوں نے کس بنیاد پہ؟ دیکھیے 7-8 وہ لوگ ممبرس تھے جو ہمارے تھے جنہوں نے ووٹ کیا کسی کو. ظاہر ہے ہمارا ایک ایم این اے، ایک سینیٹر جیت رہا ہے اور حفیظ شیخ ہار رہا ہے، تو کچھ تھے، میں نے ذرا جرات کر کے نام لے لیا. ان کو چاہیے کہ وہ آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا پروف نہیں ہوتا تو وہ الزام ہی رہے گا میری طرف سے. اچھا، آپ کو کل کو کورٹ میں لے جائیں گے وہ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پہ ان کی رپورٹ تھی، انہیں لے کے جائیں جنہوں نے رپورٹ دی ہے، مجھے تو نہ لے کے. کن کی رپورٹ تھی؟ جنہوں نے جو رپورٹس پیش کرتے ہیں، میرا کام تو نہیں ہے رپورٹ. اس میں نام تھا
اس میں نام ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ڈکی چھپی بات نہیں. اب میں نے فہیم خان جو تھا اس کو گیلانی کے بیٹے نے, انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی, گیلانی کے بیٹے نے پیسے آفر کیے, انہوں نے ہڈن ویڈیو ریکارڈ کر لی. وہ لائل تھے, وہ آ کے انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ میری ہے. تو جو باقیوں نے, جن کو باقیوں کو آفر ہوئی ہوگی, انہوں نے نہیں ریکارڈ کی, انہوں نے لے کے چپ کر کے رکھ لیے ہیں پیسے. اچھا کیونکہ یہ چیز لیکن پتہ لگ جاتا ہے, لگ جاتا ہے پتہ. اچھا لگ جاتا ہے پتہ. اچھا پھر اسی طریقے سے کیونکہ یہ عدم اعتماد میں پتہ چل گیا تھا ہمیں. اچھا کتنے لوگ پلٹ گئے, کتنے تھے ٹوٹل؟ میرے خیال میں 20-22 تھے یا 11 تھے. وہ میں سینٹ کے الیکشنز کی بات کروں, گیلانی صاحب والے, اس میں 7-8 لوگ تھے. 7-8 اس میں 7-8. اس میں پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ بھی پلی لی کہ جی حفیظ شیخ کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے, ہمارا پیسوں کا ضمیر نہیں مان رہا, ہمارا ضمیر نہیں, ساڈا ضمیر اس سائڈ تے چلا گیا. ہاں بس ٹھیک. لیکن پھر یہی بات نا, جب عدم اعتماد آئی نا, تو وہ لوگ جو کبھی بل یا جو جن کا کام ہوتا تھا کورم پورا کرنا, تو ہمارے ایم این ایز وغیرہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اس بار تو ہمیں کوئی تنگ بھی نہیں کر رہا, کھلی چھٹی دے دیتی ہے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, دینا ہے, یہ کرنا ہے. ہاں ایک ایم این اے نے مجھے بتایا کراچی سے کہ مجھے 50 کروڑ روپے کی 3 ووٹوں کی آفر ہوئی ہے. اچھا وہ 3 ووٹ تھا اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا اور پرائم منسٹر کا. تو 50 کروڑ روپے کی آفر تھی, اور آئی بھی کراچی سے ہی آفر تھی ان کو. اچھا بٹ اینی ویز, بٹ اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. انہیں کیا, میں نے کہتا کہ یار جب میں نے فون کیا نا ان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ تہاڈی مرضی, اسی نیوٹرل ہو گئے. اچھا نیوٹرل تو نہیں کہا انہوں نے, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ یار جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جس پہ خان صاحب یہ گلا کرتے ہیں کہ بھائی پہلے تو آپ ان کو ایک ہی ڈنڈے سے جو ہانکتے تھے اور پورا کرتے تھے, ہوں جو تو اصل واری آئی ہے تو نیوٹرل ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, یہ نیوٹرل کا ورڈ بیسکلی یہاں سے نکلا تھا. اور خان صاحب کو اسی لیے چڑھ تھی کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, جس میں وہ کہتے تھے نیوٹرل تو ایسے موقع کے اوپر نہیں, لیکن آپ کی گواہی مومنٹ کے اوپر نہیں, ایسے مومنٹ کے اوپر, لیکن آپ کی گواہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ادارے نے واقعی یہ کہا تھا کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں بالکل کہا تھا, یہ واقعی کہا, میں بالکل کہا, یو بینگ پی ٹی آئی ایکسپٹ دس تھنگ کہ جب آپ ان کو لا رہے ہیں, جب آپ سارا ہمیں کورم مینیج کر کے دے رہے ہیں, سب کچھ آپ چلا رہے ہیں اس وقت, مطلب ایٹ لیسٹ آپ نے ہمارا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا. اصل ہم اپنے ممبرس کو, تو ہوا کیا تھا بیسکلی, ہوا یہ تھا کہ ہمیں اپنے ممبرس کی فکر نہیں تھی, وہ تو پھر ہمارے ساتھ رہتے. مسئلہ ہوتا تھا اتحادیوں کا. ایم کیو ایم تو کبھی بھی انہیں ان سے پوچھے بغیر جو ہے, وہ شاید ناشتے میں کیا لینا ہے وہ ان سے پوچھے. بندے تو آپ کے بھی فلپ ہوئے تھے, ایسی بات نہیں ہے. راجہ ریاض وغیرہ یہ لوگ سارے, دیکھیں راجہ ریاض کا مسئلہ ٹکٹ کا تھا, وہی ہو گیا نا, فلپ ہو گیا. اچھا, اور پھر ایک اور بات اس میں, ایک اون چودھری والا گروپ سارا, یہ بھی سارا وہی. ایم کیو ایم رجسٹ کر رہی تھی پھر بھی. اچھا, مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے 11 ایم این اے کو انہوں نے ایک چارٹر پلین کے ذریعے یہ لے کے گئے کراچی. اچھا, کراچی لے کے گئے, اور انہوں نے, کون لے کر گئے؟ میں اس کو پیپلز پارٹی کہوں گا. اچھا ٹھیک, پیپلز پارٹی, ٹھیک, کیونکہ سندھ ہاؤس میں تھے, پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹر کا رول لے کر رہی تھی. تو پیپلز پارٹی لے کے گئی ایم کیو ایم کو, انہوں نے وہ شو کیے, شو جو ان کے تھے کہ یہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, اگر تو آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں بھی آئیں گے تو ہم بک, لیکن وہ دکھانے کے لیے تھے, کیونکہ وہ اگر ووٹ دیتے تو وہ ڈیفیکٹ کر جاتے. تو انہوں نے ڈیفیکٹ نہیں کیا تھا, اور پھر ان کو استعمال بھی نہیں کیا گیا. ان کو استعمال بھی نہیں کیا گیا, جب تحریک, لیکن ان کو استعمال پہلے کر چکے تھے. ان کو بیسکلی دکھانے کے لیے شو کیس کے طور پہ تو وہ استعمال ہو چکے تھے.